اس نے ایک ایک تیری حرکت دیکھی ہے کہ تو کیا کرتا رہا، لوگوں کے سامنے کیا کرتا تھا، علیحدگی میں ایک ایک بات اس کے علم میں ہے۔ اب ایسا بصیر خدا جو ہے نا وہ خاموش نہیں رہ سکتا، لازماً نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے قرآن پاک، حدیث رسول اور جو دانشور گزرے ہیں دنیا میں، مسلم غیر مسلم، جس کو بھی تھوڑی سی اللہ نے عقل دی ہے، وہ چیختا رہا ہے، چلاتا رہا ہے کہ زندگی سے زیادہ ناپائیدار کوئی شے ہے۔ ہر چیز کی کچھ گارنٹی ہے مگر زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اذا حبت ریاح کا فاغتنمھا، جب ہم تاریخ الصبی پڑھتے ہیں مشکات کی شرح جو مولانا محمد ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ نے لکھی، تو اس میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کا بیان کیا، حضور نے فرمایا، کیسا فرمایا، کون فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہ ہر وقت سمجھ کر کاننا کا غریب، جیسے تو پردیسی ہے، یہ تیرا وطن نہیں ہے، یہاں سے کوچ کر جائے گی۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا، شاخ پر بیٹھا ذرا سا چہچہایا اڑ گیا۔ کتنے پرندے اڑ گئے، تو بھی اڑ جائے گی ایک دن، جہاں سے کوچ کرنا ہوگا۔ اس لیے کن فی الدنیا کاننا کاڑی، دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی پردیسی ہوگا۔ پھر اس سے بھی بات آگے بڑھاتی ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں نا، فرمایا نہیں یہ بھی بات نہیں، او آب رسبی، یا سمجھ کے راستہ چلتا مسافر، پردیسی بھی دوسرے علاقے میں جا کر سال دو سال رہ سکتا، نہیں تو یہ سمجھ کہ جس دن سے آیا ہوں واپسی سفر شروع ہے، جو منٹ گزر رہا قبر قریب آ رہی، جس دن سے پیدا ہو رہا ہوں جو دن لکھ دیے گئے ہیں وہ کمی ہوتی جاتی، جو رات آئی جو دن گیا کمی، ختم ہوتا جاتا معاملہ۔ تو وہاں پھر وہ اشعار لکھنے ہیں، اذا حبت ریاح کا فاغتنمھا، اگر موافق چل رہی ہے نا ہوا، دیکھیں نا کشتیاں ہوتی تھی جدھر کو جانا، اگر ادھر کی ہوا ہے تو بڑا فائدہ ہوتا، دھکیل کر لے جاتی تھی کشتیوں کو۔ سائیکل چلانا بھی آسان ہے، اگر مخالف سمت کو چل رہی ہے اندھی آئی ہوئی بہت زور لگتا۔ اذا حبت ریاح کا فاغتنمھا، اگر زمانہ اس وقت موافق ہے نا، تقدیر تیرے ساتھ ہے، حالات درست ہیں، تو فائدہ اٹھا لے۔ فإن لكل خافقة سكون، کیونکہ ہر شے جو حرکت کر رہی ہے آخر اس نے رک جانا ہے، کڑی چل دی رک جانی، یہ چابی عمر دی مک جائے۔ فإن لكل خافقة سكون، یہ چلتا ہی نہیں رہنا کارخانہ، رک جانا، سٹاپ ہو جانا ہے۔ وإن ظفرت يداك فلا تكسر فإن الدهر هذا بروت، اگر ہے نا تیرے ہاتھوں میں اس وقت یہ طاقت کہ تم کچھ نیکی کر سکے تو کر لے، فما تدری السکون متى يكون، تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کس وقت کام کرنے سے رک جائے، زبان بولنے سے بند ہو جائے، کوئی جانتا یہ لوگ کس طرح خوشیوں سے گھروں سے نکلے، نہیں واپس آئے، جل گئے۔ ہاں وَإِن ظَفِرَتْ يَدَاكَ فَلَا تُقَصِّرْ فَمَا تَدْرِي السُّكُونَ مَتَىٰ يَكُونُ، اگر اس وقت کچھ کر سکتا ہے تو کوتاہی نہ کر، کیونکہ تو کوئی نہیں جانتا کہ کب سکون ہو جائے، ٹھہراؤ کب، سٹاپ کب ہو جائے۔ وَلَا تَغْفَرْ لِلْإِحْسَانِ فِيهَا فَإِنَّ الدَّهْرَ عَادَةٌ تُهُونُ، نہ سستی کر نیکی کرنے میں، کیونکہ زمانہ جو ہے نا اس کی عادت ہے کہ یہ بے وفائی کرتا ہے، یہ عمر دھوکہ دے جاتی ہے، منصوبے رہ جاتے ہیں کہ یہ کریں گے یہ کریں، وہ سارے رہ جاتے ہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر۔ فإن الدهر عادة تُهُونُ، نہ وقت ضائع کر لے جو کرنا، پھر بعد میں پچھتاوا ہی رہے گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک پودا ہوتا ہے جنگلوں میں جس کو اک کا پودا کہتے ہیں، اک، بیکار، کوئی جانور نہیں اس کو کھاتا، دوائیوں میں حکیم استعمال کر اک۔ اب امب کا بوٹا جو آم، وہ بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ محنت سے لگاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ پھل لگے گا، بوٹا امب دا جس طرح پھل ویڑے موسم چیر دے رنگ وٹاؤں لگے، بڑی حفاظت کرتے۔ اب ایک بیوقوف آم کے پودوں کو کاٹ کر، ایسے اعلیٰ پودوں کو کاٹ کر، اک کا جو ہے نا پودا اس کے گرد بال لگا رہا ہے، آم کاٹ رہا ہے، اس پودے کو بچا رہا ہے جو کسی کام کرے، اس کے گرد بال لگا رہا ہے۔ تو پھر کہنے والے نے بڑی دانائی کی بات کہی، تو آم کے درخت کو کاٹ کر امب وڈ کے اکانوں واڑ دینا ہے، کیسے اب نہیں دوں گا، امب وڈ کے جو بچانا چاہیے تھا، جو بچانے کی چیز تھی نیکیاں اور تقوی، وہ ضائع کر رہا، برائیاں کا سنبھال رہا۔ امب وڈ کے اکانوں واڑ دینا ہے، پچھوتائیں گا وقت وہاں آنا، جب وقت گزر گیا حساب ہوا پھر پچھتائے گا۔
کہ میں نے تو عمل ضائع کر جو بچانی چاہیے تھی چیز نہ بچائی، جس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو سنبھالتا رہا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، آپ نے فرمایا سن لو کہ دونوں چیزیں جو یہ وقت نہیں تم سب آ سکتے، جو دنیا کو بچانے کی فکر کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، کچھ نہ کوئی بیڑا غرق ہوگا، غلط کاموں میں لگے گا۔ جو آخرت کو پسند کرے گا ذرہ دنیا، کچھ نہ کوئی نقصان دنیا کا قبول کرنا پڑے گا، وہ اس طرح لوٹ نہیں مچا سکے گا، حرام نہیں کما سکے گا۔ تو فرمایا کیا دانائی کی فاسروا ما یبقی لا ما یفنا، جو فنا ہو جانے والی ہے نا اس کو ہاتھ سے جاتی ہے تو جانے دو، اس کو بچا لو جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آم کے درخت کو بچا، اک کی حفاظت نہ کر، امب وڈ کے اکاں نوں واڑ دینا ہے، پچھتائیں گا وقت گھاونے کر۔ ہم سب یہی رہے، قرآن جو ہے ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اعلان کرتا ہے بار بار کہ نادانوں کس غفلت میں پڑو گے، کیوں ایسی حرکت کر رہے ہو جس کا نقصان پھر ناقابل برداشت ہو۔ اس گھاٹے کی تلافی کی کوئی صورت ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں ملے گا کہ پھر دوبارہ کوئی نفع کما لیں، نہیں، ذالک هو الخسران المبین، بچ جاؤ اب۔ اس لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے کہ کچھ کما کر واپس لوٹے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری تمثیل سے یہ بات سمجھائی ہے کہ مالک پردیس چلا گیا، اپنے مرادموں کو پیسے دے گیا، اس کو بھی دیے اس کو بھی دیے، ایک نے صرف ضائع کر دیے، کچھ نہیں کمایا، دوسرے نے بہت کما لیا، اس سے جب واپس آیا پوچھا کیا کیا، اس نے کہا کچھ نہیں، میں نے تو پہلے بھی اسی طرح رکھے برباد کے۔ فرمایا تو تھوڑے میں بددیانت ثابت ہوا، اس لیے اب تجھے اور بھی کچھ نہیں ملے گا، بلکہ پہلا بھی چھین لیا جائے گا، تجھے میں آگ میں جاؤں۔ تجھے پتا نہیں تھا کہ میرا مالک نفع چاہتا، یہ تو وہ ہیں جو دنیا دار۔ دوسرے نے کہا مجھے پتا تھا کہ تو حساب لے گا، اس لیے میں نے بہت کمایا۔ فرمایا تو تھوڑے میں ایماندار ثابت ہوا، یہ دنیا کی فانی زندگی 50-60 سال تو نے میری مرضی کے گزاری، اس لیے اب ہمیشہ کی جنت تجھے دیتا ہوں۔ اس پر واقعی تو لائق نکلا، اب تو لائق ہے کہ تھوڑے میں ایماندار ثابت ہوا، چل زیادہ کا بھی ٹرسٹی بن تیرے سبب۔ یہ مثال ہے، تو بالکل یہی بات ہے۔ اتنے آیا تھے لال بہاجڑے ٹیر ہینگا جوان دے لا بیٹھو، آیا موتی خریدنے کے لیے تھا کہ لال اور جواہر خرید، فرمایا نہیں، اتنے آیا تھے لال بہاجڑے ٹیر ہینگ جوان دے لا بیٹھو، نکمی چیز یہ پٹھان وغیرہ بیچتے، ہینگ جوان دے ٹیر لال ہے، موتیوں کے بجائے یہ اکٹھا کر رہی ہے۔ اتنے آن کے بعد وہ سار دیتی کر کے سچ دے کال کرا رہا ہے، اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ نیکیاں کر کے آؤں گا، نہیں کیا، برباد کر دی۔ اتنے آن کے بعد وہ سار دیتی کر کے سچ دے کال کرا رہا ہے۔ دیا سنگھ بہاجیا کوڈیاں نوں کھٹن واسطے لال جوا رہا ہے۔ ہر شخص پکار رہا کہ بجائے موتی لے جانے کے نکمے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا جو وقت تجھے ملا ہوا اس سے فائدہ اٹھا، ضائع نہ کر۔ انہوں نے مولانا ادریس کاملی رحمۃ اللہ نے اشعار لکھے، یہ تو نوٹ کر لینا چاہیے کتاب سے تاریخ فرماتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں یا باغی الدنیا و یا سائی اللہ و یا من انت دور الدوائر، کیا شخص جو دنیا کو ڈھونڈے لگا ہے اور اس کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہے اور اس بات سے بے فکر اور نچنتا ہے کہ یہ زمانہ کسی دن بدل جائے گا، موت آ جائے گی، نہیں رہیں گے یہ خزانے۔ یا باغی الدنیا و یا سائی اللہ و یا من دور الدوائر تم سی علی خطر تصبح لاہی، صبح بھی عیاشی میں گزارتا اور شام بھی بے فکر ہو کر بدماشی میں لگا رہتا۔ تم سی علی خطر تصبح لاہی تدری بماذا لو عقلت فعلت، اگر تجھے عقل ہے تو کبھی تو نے یہ کچا چٹھا بنایا کہ کتنا گھاٹا پڑا اور کتنا نفع ہوا، سوچا اصل نفع نقصان کے بارے میں کہ یہ کام جو صبح شام تو نے کیے ہیں کیا جوا کھیلا تو، کوئی عقل نہیں آئی، فیصلہ ہی نہیں کر سکا، تو برے کاموں میں لگا دا نرے گھاٹے کے۔ اتدری بماذا لو عقلت تم سی علی خطر تصبح لاہیا اتدری بماذا لو تخرب ما یبقی وتعمر فانی، جو مٹ جانے والی ہے تو اس کو آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ محل وسار رہا ہے، اور جو باقی رہنے والی ہے اس کو ویران کر رہا ہے۔ تخرب ما یبقی وتعمر فانیا فلا ذاک موفور ولا ذاک عامر، آخر یہ ہوتا ہے کہ نہ جو تو بناتا رہا محل وہی رہے ساتھ، وہ بھی چھن گیا، خالی چلا گیا دنیا سے، اور دوسرا تو بنایا ہی کچھ نہیں، وہاں تو اجاڑ ہی پڑی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب سفر معراج سے واپس آ رہے تھے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
تو حدیث پاک میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو سلام بھیجا پوری امت کو، ہم سب کو سلام بھیجا ابراہیم علیہ السلام نے، اور علماء کہتے ہیں کہ شاید اسی لیے حضور نے بجائے دوسرے نبیوں کے درود شریف جب حکم ہوا تو کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم کا، اس ابراہیم پر اللہ کے بے شمار سلام ہو جنہوں نے وہاں ہمیں یاد کیا۔ آسمانوں پر حضور کو کہا کہ امت کو سلام کہنا، جنا سلام احسانوں کر لیتے تنا سلام ہزار، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں، ہم ان کے لیے درود میں ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک تو کہا سلام کہنا، اور دوسرا کہا کہ اللہ کے رسول اپنی امت کو بتانا کہ جنت کی زمین جو ہے نا بہت عمدہ زرخیز آ رہا ہے، مگر ہے ویران اور چٹیا، یہاں کچھ نہیں بنا ہوا، نہ محل ہے نہ باغ ہے، کچھ نہیں۔ یہ گراس جو ہے نا پودے لگانے ہیں انہوں نے خود لگانے، کوئی نہ سمجھے کہ مفت میں ہی جنت مل جانی ہے، جنت انہوں نے اپنی آپ تیار کرنی ہے، محل اور سارے۔ تو حضور نے فرمایا گراس کیا پودے لگائیں؟ کہا ان میں سے ایک یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بہت بڑا، یہ حدیث پاک ہے کہ سلام بھیجا، ساتھ بتایا کہ زمین عمدہ زرخیز ہے مگر پودے وہی لگیں گے جو تم آپ لگاؤ گے۔ اسی لیے کئی روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں جب محل بناتے ہیں نا فرشتے تو پھر رک جاتے ہیں، دوسرے پوچھتے ہیں تم بنا رہی رہے، کہتے ہیں یار وہ میٹیریل ہی نہیں بھیج رہا، وہ میٹیریل بھیجے تو بنائیں۔ اس لیے جو کچھ ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جنت، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ داری۔ باقی اللہ پاک نے وعدہ کیا لکل وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو لوگ رب سے ڈر کر رہیں گے اور یہ سمجھتے رہیں گے کہ رب کی کچہری میں جب پیشی ہوگی وقت نازک ہوگا، نہ ہم کوئی بات چھپا سکیں گے نہ دھوکہ دے سکیں گے، ذرے ذرے سے تو اللہ باخبر ہوگا، کوئی پریشر نہیں چلے گا، کوئی وہاں ہیرا پھیری نہیں ہوگی، تو وہاں پھر ایک تو عدل سے جنت ملے گی۔ یہ بھی ابن عربی کا قول جو ہے نا، انہوں نے مولانا ادریس کا بڑی نکتے کی بات ہے کہ ایک جنت فضل سے ملے گی، ایک جنت کسب سے ملے گی۔ ایک جنت تو ہماری نیکیوں کے بدلے میں دے گا اللہ، اور ایک پھر مفت میں اپنی طرف سے دے گا کہ یہ میں اور دیتا ہوں، وہ پتہ نہیں کتنی اعلیٰ ہوگی ہمارے عملوں کے مقابلہ میں، تو فضل کی بہت ہی اعلیٰ۔ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دو جنتیں، ایک عمل کی بنا پر، ایک فضل کی بنا پر، مگر فضل والا تو مرحلہ بعد میں آ گیا نا، پہلے عمل کر کے جنت میں جائے تو صحیح، جو جاتا ہی نہیں بدبخت اس کو کیا ملے گا پھر۔ اس لیے قرآن پاک اعلان کرتا ہے، رسول کریم کی احادیث اعلان کرتی ہیں، دنیا کے سب دانشور جو ہیں نا اس پر متفق ہیں کہ جو کرنا جلدی کر لے، وقت کا کوئی پتہ نہیں کب یہ سوچ من نمی گوئم کے زیاں کن یاد فکر سود بات۔ دانا کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر، یہ تیرا اپنا چناؤ ہے، ایز فرصت بے خبر در ہر تخواہی زود بات۔ صرف ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جو بھی کرنا ہے نا جلدی کر لے، پتہ نہیں کس وقت اعلان ہو جائے گا، چلو اگلی دنیا میں پہنچ، سارے سامان درے رہ جائیں گے، موت آ جائے۔ جب صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں یہ مہاجر صحابہ گئے مدینہ شریف میں، وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی، بخار شروع ہو گئے، حضرت بلال بھی بستر پر پڑے رہتے، ابو بکر بھی پڑے رہتے، یہ پھر اشعار پڑھتے، کچھ تو وطن کی یاد بھی آتی، حضرت بلال روتے اور کبھی کہتے حلا یا لیت شعری حلا بیتن لیلتن بواد وحولی اذخر مجلیل، ہائے اللہ مجھے کیا پتا کہ کبھی میں پھر اس میدان میں جاؤں گا کہ اذخر اور جلیل کی پہاڑیاں وہاں گرد ہوں گی، مکے کے پہاڑ، کہے چھوٹ گیا وہ، ان ظالموں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ اور یہ بھی بیماری میں پڑھتے روتے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنیٰ من شراک، یہ حادثے نے یاد کرا دیا کہ ہر شخص صبح اپنے خاندان میں کر رہا ہوتا، بال بچوں میں اٹھتا ہے، اور موت تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب آ چکی ہوتی ہے، وہ بیچارہ خوشیاں منا رہا، لوگ ہوتے ہیں بسترے سے ابا جی ٹھیک ہیں، والموت ادنیٰ من شراک نار، حالانکہ اس کی جوتی کا تسمہ جو ہے نا اس سے بھی موت زیادہ قریب آ چکی ہے، پتہ کوئی نہیں۔ بہت پیارے اشعار کہہ کر اب شاعر نے عمدہ ہلا دینے والے، کم من عروس زینوہا لزوجہا، کتنی دلہنیں ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب رخصتی کا وقت آنے والا ہے، ماں باپ ان کو سنوار رہے ہیں، زیورات خرید رہے ہیں، سامان لے رہے ہیں ان کو خوبصورت بنانے کے لیے، کم من عروس زینوہا لزوجہا، خامد کے گھر بھیجنے کے لیے ان کو بنا سنوار رہے ہیں، حالانکہ وہ قد کو ترواہم لیلۃ القدر، پتہ ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کو تو حکم جاری ہو گیا کہ ان کی جان اس سال میں قبض کر لینا،
اس بیچاری نے تو مر جانا، خاوند کے گھر جانا کب ہے؟ کم من فتن یمسی و یصبح علیہ، کتنے نوجوان ہیں جو صبح شام عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ بیچارے نہیں جانتے وہ کد نوسجت اکفانہم ولا یدری، ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ان کا کفن تو بنا جا چکا، جس کفن میں انہیں لپیٹنا وہ بن دیا جلاہوں نے، تیرا کفن تو تیار ہو چکا، تو عیاشیوں میں لگا ہوا۔ تو یہ سبق جو ہے نا قرآن اس سے بھرا ہوا، دانا لوگوں کی کتابیں بڑی، مگر افسوس یہی ہے کہ سب سے زیادہ شیطان اسی بات کو ہمارے دماغ سے نکال دیا۔ طول عمل جو ہے نا اس کو فریب ہے کہ بڑا وقت ہے، بن جانا نیک یار، اتنا فکر مند تو کیوں ہے، اس سے ہمارا بلا غرق کرتا۔ حالانکہ ہم روز دیکھتے ہیں کس طرح لوگ جا رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کسی کے پاس کہ کب دنیا چھوڑ جائیں۔ ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی، سب جا رہے ہیں۔ میں نے اس صورت کو چھوڑ دیا، آگے کبھی موقع کس طرح اللہ نے 3 چیزیں بیان کر دیں کہ دیکھ لو، شفق آتی ہے، پھر رات آتی ہے، پھر چاند آتا ہے پورا، ان سب میں اشارہ کر دیا میں نے، تدریجی سمجھائی کس طرح آہستہ 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 وہ جا رہے ہیں زبردستی۔ شفق جو پہلے سورج غروب ہوا پھر سرخی مٹتی جاتی ہے، آخر گم ہو جاتی ہے، رات آتی ہے وما وسق، وہ اپنے اندر کتنے ستارے لاتی ہے، انگنت کروڑوں ستارے، مگر وقت آتا ہے کہ پھر وہ سارے آہستہ آہستہ گم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں چاند دیکھ جو کس طرح پہلے دن چھوٹا سا نکلتا ہے، پھر اتنی منزلیں طے کرتا ہے، پھر وہاں سے نیچے آنا شروع ہوتا، جو یہ نا فنا کی طرف دنیا جا رہی، یہ تینوں اس میں اکٹھی کر دی ہیں۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا، جس طرح یہ بے بس ہو کر جا رہا ہے نا زنجیروں میں جکڑے، اسی طرح تم بھی آہستہ آہستہ جوانی بڑھاپا اس طرف جا رہے موت کی طرف، کیوں عقل نہیں کرتے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔